کہ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، صغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب، کہنا کہ حسین ابن علی پیاسا ہوا ہے، شربت میری فاتحہ دلوائی او اعوذ باللہ من زینب۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ماہ محرم کی ٹرانسمیشن میں پروگرام شریکت الحسین کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، ہم ان پروگرامز میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر، ان کی ذات والا صفات پر، ان کی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ بی بی جو شارح کربلا ہے، جو کربلا کی تشریح کرنے والی، پیغام امام حسین علیہ السلام کو ساری دنیا میں پہنچانے والی ہے۔ زینب خستہ جگر حامی دین اسلام، زینب خستہ جگر حامی دین اسلام، ورق ذہن سے مٹ سکتا نہیں آپ کا نام، کربلا آپ کے کردار کو کرتی ہے سلام، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں ناچیز غلام، سیل غم دیدہ پرنم سے رواں ہے بی بی، یہی لے دیکھے متاع دل و جاں ہے بی بی۔ وہ شہزادی جو ایسی ماں کی آغوش میں آئی ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدۃ النساء العالمین کی ایسی بیٹی، اس ماں کی بیٹی جس کا کوئی مثل نہیں، وہ اس کی مثل بنی، اس ماں کی بیٹی کہ جو خاتون جنت ہے، وہ شہزادی اس خاتون جنت کی نظیر بنی، جس شہزادی کی کوئی نظیر، جس کا کوئی ثانی ممکن نہیں۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی بلندیاں، آپ کے اوصاف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں ہر شخصیت اتنی بلند نظر آتی ہے کہ جو انسان کے اندر جو صفات پائی جا سکتی ہیں، ان صفات میں کامل، ان ہر صفت میں بلندی کمال پر نظر آتی ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اس بلندی کمال پر ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ شہزادی کی جسم، شہزادی کا گوشت پوست، شہزادی کا وجود جس پاک خون سے بنا ہے، وہ ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے ساری کائنات میں سب سے افضل قرار دیا ہے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شہزادی کونین، خاتون جنت، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسالت مآب نے اپنی زبان چسائی ہے، ایسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو کے دہن میں بھی آپ نے اپنی زبان مبارک دی ہے۔ تمام تر وہ قوتیں جو خدا نے رحمت للعالمین کو عطا کی ہیں، تمام تر وہ علم، تمام تر وہ فضائل گویا منتقل ہو رہے ہیں اس ہستی میں جسے اب اللہ کا دین بچانا ہے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین خدا کا ہر ایک پر احسان ہے، مگر دین خدا پر جن ہستیوں کے احسانات ہیں، ان میں ایک میری جد ماجدہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جو دین پر احسان کرنے والی ہیں، دین خدا جس کی محنتوں سے باقی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی محنتیں بچائیں میرے جد امجد
رسول خدا خاتم النبین محبوب خدا شفیع المذنبین نے، اگر اللہ کے رسول ان محنتوں کو نہ بچاتے تو ہر نبی کی محنت ضائع ہو جاتی۔ تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور میرے جد امجد سردار انبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو بچایا میرے دادا حسین ابن علی نے، اور میرے جد حسین ابن علی کی محنتیں ختم ہو جاتی، ضائع ہو جاتی اگر میری جد ماجدہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ کائنات میں خدا کا نام باقی ہے تو وہ تمام آنے والے جو خدا کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ تمام انبیاء جو خدا کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی محنتوں کو بچایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خدا کا نام باقی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول کی تمام محنتیں باقی ہیں امام حسین کی وجہ سے، اور امام حسین کی تمام تر محنتیں باقی ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے۔ وہ بی بی جو فضیلتوں میں اتنی بلند نظر آتی ہے کہ جب ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر پڑنے والے غموں کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ان مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول جن کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یہ وہ کہتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، یہ وہی کہتا ہے جو پروردگار دو عالم کا پیغام ہوتا ہے، یہ نہیں بولتا مگر وہ جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے۔ اور خاتم المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ جتنا کسی نبی پر مصائب ٹوٹے اس سے بہت زیادہ، سب سے زیادہ مجھ پر مصائب ٹوٹے۔ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نبی پر پڑنے والے مصائب زیادہ ہیں، اور اللہ کے رسول کی جو 63 سالہ زندگی ہے اس میں وہ قیامت کی مصیبت کم نظر آتی ہے، لیکن خدا کے رسول کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے بدن کے ٹکڑوں کو، وہ جو آپ کے وجود کا حصہ قرار پائے ہیں، وہ جن کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، وہ جنہیں آپ نے اپنی آغوش شفقت میں پالا ہے، ان لوگوں نے وہ قیامتیں اٹھائی ہیں۔ وہ قیامتیں صرف ان لوگوں کی نہیں ہیں، وہ قیامتیں تو اللہ کے رسول کے دل پر پڑ رہی ہیں، گویا وہ قیامتیں اللہ کے رسول اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مصائب میں نے اٹھائے اتنے مصائب کسی نبی نے نہیں اٹھائے۔ وہ مصائب جو شہزادی زینب کربلا میں اٹھا رہی ہیں، وہ مصائب جو آقا امام حسین اسلام اٹھا رہے ہیں، وہ ہر مصائب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا جو ربط اللہ کے رسول سے ہے وہ اتنا مضبوط نظر آتا ہے، گو کہ آپ کو بہت کم مدت ملی اللہ کے رسول کے سائے میں، لیکن اتنا مضبوط ربط نظر آتا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عالم کمسنی میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک فقط 5-5.5 سال ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا سال ہے۔ اس سال میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو آپ نے نہ اپنی مادر گرامی سے بیان کیا، نہ مولا کائنات سے بیان کیا، نہ اپنے بڑے بھائیوں سے بیان کیا، بلکہ گویا کہ ایک رابطہ ہے، گویا کہ ایک زبردست تعلق ہے پیغام پہنچانے والے اور پیغام کو بچانے والی میں، کہ آپ نے وہ خواب دیکھا، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو فوراً جا کر ماں کو بتاتے ہیں، اور ماں انہیں حصار کرتی ہے، پیار کرتی ہے، ان کے ذہن سے وہ نقش دھو دیتی ہے۔ لیکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے خواب کو اپنی ماں سے بیان نہیں کیا، اپنی جان چھڑکنے والے بھائیوں سے بیان نہیں کیا، اپنے بابا سے بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے انتظار کیا اللہ کے رسول کا،
اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں شہر مدینہ میں اور شہزادی کونین کے گھر پر تشریف لائے ہیں، تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ان کی آغوش میں بیٹھ کر کہا، نانا جان میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا، پیار کیا اور کہا، زینب کیا کہنا چاہتی ہوں؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا خواب بیان کیا، وہ خواب جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نانا جان میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک دم سیاہ آندھیاں چلنے لگیں اور پوری کائنات پر، پورے عالم پر اندھیرا چھانے لگا۔ میرے قریب میں ایک گھنا درخت ہے، میں نے اس درخت کا سہارا لینا چاہا، لیکن آندھی اتنی تیز تھی کہ اس آندھی نے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر میں نے ایک شاخ کا سہارا لینا چاہا مگر وہ شاخ ٹوٹ گئی۔ میں نے دوسری شاخ کا سہارا لینا چاہا، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، اور پھر میں نے دو قریب شاخیں ہیں ان کا سہارا لینا چاہا تو وہ دونوں شاخیں بھی ٹوٹ گئیں۔ نانا جان اس کے بعد میں انتہائی ہراساں کھڑی ہوں، میں انتہائی غمگین کھڑی ہوں۔ نانا جان اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، گویا کہ جو کہہ رہے ہوں، زینب جو سب کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ تم نے دیکھ لیا، اے میری لاڈلی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری لاڈلی، وہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب تمہارا محبت کرنے والا جد، تمہارا نانا تم سے دور ہو جائے گا۔ یہ میرے وصال کا سال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر چھوٹے بچوں سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتا، لیکن اہل بیت اطہار کے ہاں الگ ہی منزلیں نظر آتی ہیں۔ 5 سال کا سن کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول آنے والے وقت کے لیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو تیار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بی بی یہ میرے وصال کا سال ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ زینب تم نے جو دیکھا کہ وہ درخت ٹوٹ گیا جس سے تم سہارا لینا چاہتی تھی، بی بی وہ میں ہوں جس کی جدائی تم سب کو برداشت کرنا ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے کہا کہ تم نے ایک شاخ کا سہارا لینا چاہا اور وہ شاخ ٹوٹ گئی، وہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے جس کا سہارا تم نے لینا چاہا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو دوسرا سہارا تم نے لینا چاہا، جو شاخ ٹوٹی، وہ تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر جو تم نے 2 شاخوں کا سہارا لینا چاہا اور یکے بعد دیگرے وہ 2 شاخیں بھی ٹوٹ گئیں، وہ 2 شاخیں تمہاری جان چھڑکنے والے دونوں بھائی حسن اور حسین ہیں، بی بی وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے شہزادی کے سر پہ دست شفقت پھیر کر کے بتایا کہ زینب تم تنہا رہ جاؤ گی، لیکن میری بیٹی، اے نانا کی جان، اے جان پدر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم ام المصائب ہو، تم پر قیامتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، قیامت کے مصائب ٹوٹیں گے، لیکن زینب تم ہر امتحان میں سرخرو ہوگی۔ اللہ اکبر! جب ہم تصور کرتے ہیں کہ 5 سال کی ایک بچی سے اللہ کے رسول گفتگو کر رہے ہیں، مگر یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، یہ وہ بچی ہے جس کو عقیلہ بنی ہاشم کا لقب ملا ہے، یعنی جو اتنی ذہین ہے کہ سارے بنی ہاشم میں ذہین ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس شہزادی سے اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، بی بی تم ام المصائب ہو، تم پر قیامتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن زینب تم ہر منزل پر، ہر امتحان میں سرخرو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور گویا کہ دین لانے والے اور دین بچانے والی کے درمیان اس وقت میں عہد ہو رہا ہے کہ نانا جان جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، نانا جان جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے خواب دیکھا اور آپ نے اس کی تشریح کی، نانا جان میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ خدا کا دین لانے والے ہیں،
خدا کے دین کو پھیلانے والے ہیں، تو میں علی کی بیٹی، صاحب ذوالفقار کی بیٹی، میں حسین کی بہن شریکت الحسین ام المصائب ضرور بنوں گی، مگر میں ہر قیامت سے گزر جاؤں گی۔ مومن کے لیے مولا کائنات کا یہ ارشاد کہ تم اسے اس وقت میں دیکھو جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ تم اگر مومن کے وقار کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی بلندی کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی استقامت کو دیکھنا چاہتے ہو، تو اس وقت میں دیکھو جب اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ جب ایک مومن کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میں وقار دکھاتا ہے، اس وقت میں اپنے پائے ثبات کو دکھاتا ہے، جس وقت میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، تو یقیناً جو امیر المومنین کی لخت الجگر ہے، جو ثانی فاطمہ زہرا ہے، جو اس کا جزو قرار پائی ہے، جو جزو رسالت ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس جزو رسالت کی اس جزو رسالت کا حصہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب نائبۃ الزہرا ہے۔ یقیناً جو امیر المومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو امیر المومنین کی زینت ہے، اس کا وقار اس وقت میں کیا ہوگا۔ دنیا نے دیکھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے، جیسا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر مصیبتوں کے قیامتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن زینب تم استقامت دکھاؤ گی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ایسی استقامت دکھائی ہے کہ جب ہم بی بی کی استقامت کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ جب ہم حضرت ابراہیم کے امتحان کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے امتحان، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا، آپ منجنیق سے پھینکے گئے تھے، اب آپ نہ منجنیق میں ہیں اور نہ آگ میں، اس بیچ میں سید الملائکہ نے پروردگار عالم سے اجازت حاصل کی، پروردگار اگر یہ تیرا بندہ اس آگ میں گر گیا اور ختم ہو گیا تو پالنے والے پھر تیرا کوئی نام لیوا نہیں بچے گا۔ اس وقت میں سید الملائکہ خدا سے اجازت لے کر آئے ہیں اور حضرت ابراہیم سے پوچھا ہے کہ کوئی حاجت ہے تو بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اس سے ہے جو حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کے خدا کی ذات پر یقین کو دیکھ کر فرشتے عالم حیرانی میں تھے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خدا کی ذات پر یقین کو دیکھ کر انبیاء عالم حیرانی میں تھے۔ اولو العزم انبیاء شہزادی زینب کو اس وقت میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جب شہزادی دربار میں کھڑے ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیتی ہیں، احقاق الحق کرتے ہیں، اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا، شریکت الحسین امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کا تعارف پیش کرتی ہیں، اپنے اجداد کا تعارف کراتی ہیں، اور پھر یزید سے کہتے ہیں یزید وائے ہو تجھ پر، یزید میں تجھ سے بات کرنے کو ایک انتہائی پست بات سمجھتی ہوں، لیکن تیری سرزنش کو بہت اہم اور ضروری سمجھتی ہوں۔ اور پھر شہزادی نے دربار یزید میں فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے ساتھ ساتھ شہزادی نے اس خطبے میں دو عجیب جملے ارشاد فرمائے۔ خطبہ جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ خطبہ جو علم سے بھرا ہوا ہے، وہ خطبہ جو سرزنش سے بھرا ہوا ہے، جو اپنے تعارف سے بھرا ہوا ہے، اس خطبے میں شہزادی نے دو عجیب جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید تو اپنے سارے مکر و فریب کو آزما لے، مگر تو کبھی بھی ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو مومنین کے دلوں سے نہیں مٹا سکے گا۔ اور دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید تو اپنے سارے مکر و فریب کو آزما لے، مگر تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، ہماری یاد کو مومنین کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا، اور ہمارے ذکر کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ خدا کی ذات پر یقین کا اس سے بڑا
اس سے بھرپور معجزہ کائنات میں نظر نہیں آتا، وہ شہزادی جو زینب بنت علی ہے، جو علی ابن ابی طالب کی زینت ہے، جو ثانیہ فاطمہ زہرا ہے، جو رسول خدا کی آنکھوں کا تارا ہے، رسول خدا کے دل کا چین ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی اس شہزادی نے اپنے نانا کی محنتوں کو، اپنے بھائی حسین ابن علی کی محنتوں کو دربار یزید میں اس طرح سے بچایا، اس طرح سے خدا کے دین کو نئی زندگی دی، اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سارے زمانے پہ روشن کر دیا، اور خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھایا کہ خدا کا وعدہ ہے لہٰذا یہ ہو کر رہے گا۔ ہائے یزید، تو اپنے سارے مکر و فریب کو آزما لے، لیکن تو ہماری محبت کو مومنین کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا، اور ہماری یاد کو اور ہمارے ذکر کو کبھی کم نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو مجھ پر جیسا یقین کرتا ہے میں اس کے یقین کا ویسا ہی بدلہ عطا کرتا ہوں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھایا اس انداز سے کہ انبیاء عالم حیرت میں رہ گئے، اور خدا نے آپ کے یقین کا ایسا بدل عطا کیا کہ وہ آواز استغاثہ جو 10 محرم کو کربلا معلیٰ میں بلند ہوئی تھی، جس میں آقا امام حسین السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، آج اس ایک آواز استغاثہ کے جواب میں کروڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور ایک آواز بلند ہوتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا ہم حاضر ہیں۔ آقا، زمانے نے ہم کو آپ سے دور کر دیا، زمانے نے ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ کر دیا، لیکن آقا آپ کی صدائے استغاثہ پر جواب دینے کے لیے آپ کے روضے کے اطراف میں، آپ کے روضے کا طواف کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ شارح کربلا، بطلۃ الکربلا، شریکت الحسین نے امام حسین کے پیغام کو بچا کر خدا کی توحید کو بچا لیا۔ ہم مولا امام زمان اسلام کی بارگاہ میں شہزادی کی ان تمام کامیابیوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے دین خدا کو نئی زندگی عطا کر دی، پیغام امام حسین کو ساری دنیا پر پھیلا دیا۔ ثانیہ فاطمہ زہرا، شریکت الحسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے خدا کی توحید کو بچا لیا، خدا کے نام کو بچا لیا۔ مولا امام زمان اسلام کی بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں کہ آقا، ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ، ان کے ذکر کی محفلیں، مجلسیں اس شان سے، اس انداز سے برپا کر سکیں جیسا کرنے کا حق ہے، اور ہمارا ذکر کرنا، ذکر سننا، آنسو بہانا شہزادی کونین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کہ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، صغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب، کہ خینا